تھوڑی سی جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، قیامت کے دن جب روز قیامت جب ہم لوگوں کو، ہم سب مسلمانوں کو آج کل 2021 کے جب دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا اس میں جھونکنے کے لیے ان سب مسلمانوں کو، تو یہ ایک افسوس، ہم لوگ ایک افسوس کریں گے، لو کننا نسمع او ناقل، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے یا عقل سے کام لیتے، آج یہاں پر نہ آتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان کا مطلب، دیکھیں ایمان کا مطلب یقین ہے، اور جو اصطلاحی طور پہ ہمیں کہا جاتا ہے ایمان، تو ایمان کہتے ہیں یقین کو۔ اب یقین کس چیز پہ؟ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر آپ کا یقین ہو، جو چیز آپ کی نظر سے اوجھل ہے اس پر آپ کا یقین ہو، تو یہ شروعات ہیں ایمان کی۔ کیونکہ جو چیز اصل میں یہ یقین کی بات ایسی ہے نا کہ ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، تو یقین اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز اس کی زد میں آ جائے، ورنہ ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ کوئی بھی حص اگر کام نہیں کرتی تو پھر یقین نہیں آتا اس بات پہ۔ تو جو چیز آپ کی عقل سے دور ہے، آپ کی دسترس سے دور ہے، اس پر یقین۔ جو چیز نظر نہیں آ رہی تو یہ شروعات یہاں سے ہوتی ہیں۔ اب یہ یقین کیسے کریں گے، یا اس کا مطلب یعنی ایک سوال یہ ہے کہ آخر کیوں اس چیز پر یقین کریں کہ جو نظر نہیں آ رہی؟ آخر کیوں یقین کریں؟ کیا ضرورت ہے؟ ہماری تو جو زندگی ہے، بغیر ان چیزوں پر یقین کیے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑی سی جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، قیامت کے دن جب روز قیامت جب ہم لوگوں کو، ہم سب مسلمانوں کو آج کل 2021 کے جب دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا اس میں جھونکنے کے لیے ان سب مسلمانوں کو، تو یہ ایک افسوس، ہم لوگ ایک افسوس کریں گے، لو کننا نسمع او ناقل، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے یا عقل سے کام لیتے، آج یہاں پر نہ آتے۔ تو دیکھیں میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو عقل ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت کا سامان موجود ہے۔ سوچ سمجھ کے بعض اوقات آپ دیکھ لیں، سوچ سمجھ کے بعض ایسے نتائج اخذ کر لیتے ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہیں دنیا کی باتوں میں۔ تو اب دیکھ لیں اس میں سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ میں اب آغاز کیسے کریں گے؟ میں کون ہوں، میں کہاں کن حالات میں رہ رہا ہوں، کل نہیں تھا آج ہوں، کل پھر نہیں ہوں گا، یہ کیا مسئلہ ہے، میں کیوں آیا ہوں، اتنا تو آدمی سوچ سکتا ہے۔ اچھا میرا خالق کون ہے، مجھے پیدا کس نے کیا ہے، پھر میری ساری ضروریات کون پوری کر رہا ہے، مجھے رزق کون دے رہا ہے، اور ماں کے پیٹ میں میری صورت کس نے بنائی، یہ تو آپ سوچ سکتے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہے جو تمہاری صورت بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جیسی بھی چاہتا ہے وہ۔ تو یہ تو دیکھیں آپ عقل سے کام لے سکتے ہیں۔ میں نہیں تھا آج ہوں، کل پھر نہیں ہوں گا، میں اب کیوں ہوں، یہ تو آپ ایک سوال قائم کر سکتے ہیں نا۔ کیا ظاہر دنیا جو کچھ نظر آ رہی ہے یہی میرا مقصود ہے، میں اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے؟ یہ آپ سوچ لیں، عقل سے سوچیں تو پتہ یہ چلے گا، یعنی عقل یہ کہے گی کہ بھئی یہ سب کچھ جو ہے یہ عارضی ہے، اور میں نے جانا ہے یہاں سے، اور میرا ایک رب ہے، میرا ایک خالق ہے، میں اس سے پتہ کرتا ہوں۔ عقل کہتی ہے تم اس سے پوچھ لو، جس نے تمہیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس سے پوچھ لو کہ بھئی یہ کیوں زندگی دی ہے۔ تو اس سے پوچھنے کا طریقہ جو ہے وہ قرآن ہے اور پیغمبر ہے، آپ اس کے پاس جائیں۔
الرحمن فاسأل به خبیرہ، رحمان اگر اس کے بارے میں اس سے تم نے بات کرنی ہے تو کسی خبردار آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے پتہ کرو۔ یہی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے باتیں کی ہیں قرآن کے ذریعے اور پیغمبر کے ذریعے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ تو میری باتیں ہیں ساری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بھجوایا، کتاب کو بھجوایا، ہم اب اس سے رجوع کریں گے۔ عقل کہتی ہے تو دیکھو بھئی اس اللہ کی بات تو سنو، اس نے تو تم سے باتیں کی ہیں اور قرآن عقل سے ثابت ہے، پیغمبر عقل سے ثابت ہے، تو اس کی بات سنو۔ تو جب ہم جائیں گے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ تو خلیفۃ اللہ ہیں، آپ تو خلیفۃ اللہ ہیں، مطلب آپ میں استعداد موجود ہے، آپ کو اللہ کا خلیفہ بننا ہے۔ اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھجوایا ہے۔ انی جاعل فی الارض، تو آپ کو اللہ کا نائب بننا ہے۔ اللہ کے بعد نمبر 2 آپ کا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر طریقہ کار ہے، تو قرآن پھر وہ طریقہ کار بھی بتاتا ہے، پیغمبر اس کا یعنی عملی طریقہ بتاتا ہے۔ شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ یہ دیکھیں، ساری یقینی ایک چینل ہے۔ عقل سے کام لیں، قرآن کی بات سنیں، اللہ کی بات سنیں اور پیغمبر کی باتیں سنیں، وہ سب آپ کو بلائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالی ہمیں آپ اپنے پاس بلا رہا ہے کہ تم میری جنت میں آ جاؤ۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے۔ ففروا الی اللہ، دوڑو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، دوڑ نہ لگائی تو تمہارا حال بہت برا ہوگا، دوڑ لگاؤ۔ ففروا الی اللہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ یقین کے ذرائع ہیں، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ قرآن نشانی ہے اللہ کی، پیغمبر اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ کی نشانی آپ خود بھی ہیں۔ اللہ کی نشانی آپ کے سامنے ہے۔ ایسی مخلوق، ایسے انسان کسی اور سیارے پر موجود ہے؟ کوئی پتہ چلا ہے؟ کوئی اور دنیا، کوئی اور بارش کا سسٹم، کہیں اور سمندر، کہیں اور یہ زندگی کے اسباب، اس پوری کائنات میں کہیں پتہ چلے؟ نہیں پتہ چلے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ دنیا ہے اور یہ اس کا بنانے والا ہے، اس سے ہم انکار، عقل کہتی ہے کہ بھئی میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ یہ پین خود بخود بن گیا، آپ یقین کر لیں گے؟ کوئی نہیں بنانے والا اس کا، یہ پین ہے، کوئی بھی چیز تو خالق ہے۔ خالق سے رابطہ کریں، قرآن سے اور قرآن والوں سے، جو خبردار لوگ ہیں ان کے پاس جائیں، وہ پھر سارا آپ کو طریقہ کار بتا دیں گے۔ اور اس میں آخری بات جو یہ ہے کہ اگر آپ نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں، دیکھیں یقین، جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس میں آپ کی بھلائی ہے، کیونکہ آپ کی حقیقت بھی نظر نہیں آ رہی، ہمیں نظر نہیں آ رہی، انسان کی حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہے میں مرد ہوں، کوئی کہہ رہے میں عورت ہوں، ہر ایک ظاہر میں گم ہے، آفاق میں ہم گم ہیں۔ یہ کافر کی پہچان ہے، کافر کی یہ آفاق ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، دنیا کو یہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ کافر کی ہے پہچان کہ یہ آفاق میں گم ہے، دنیا میں، اس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ کافر کا مطلب ناشکرا، وہ کوئی نہیں۔ تو ہم لوگ جو ہیں ناشکرے ہیں اور ظاہر میں گم ہیں۔ آپ کی پریشانی آخرت نہیں ہے، کم از کم آپ کی پریشانی ظاہر ہے، دنیا ہے، بات ختم ہے، آپ کی کہانی ختم ہے، بس کوئی توقع نہ رکھیں، آپ کی کوئی توقع نہیں ہے، آپ کو نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے آخرت کا، نہ جنت کی کوئی لالچ ہے، نہ دوزخ کا کوئی خوف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔